محترم ایک بات عرض کروں گا، بس ایک روایت اجازت، شاید پہلے بھی بیان کر گیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ مسجد نبوی میرے آقا پردہ فرما گئے، مصلی امامت پہ آئے ہیں صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ آ گئے، آپ نے کچھ بدعتیں کی، ہمیں کہتے ہو نا بدعتی کہتے ہو نا، اب سنو صدیق اکبر کی بدعتیں سنو، آپ نے کچھ بدعتیں کی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے امامت کے لیے جہاں میرے آقا کھڑے ہوتے تھے، صلاۃ کے لیے جہاں سرکار استادہ ہوتے تھے وہاں جرت نہ ہوئی صدیق اکبر کو استادہ ہونے کی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جائے نماز سرکا لیا، نیچے کر لیا، اور عین اس جگہ پر جہاں جو میرے آقا کی سجدگاہ تھی، میں سجدگاہ نہیں کہتا، جائے سجدہ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں وہ جگہ جو سجدے میں میرے آقا کی پیشانی کو چومتی تھی، اس جگہ پر ایک ستون بنوا دیا، تاکہ میں تو یہ احتیاط کر رہا ہوں کوئی اور ایسا آئے زیادہ اچھائی والے دین کا، زیادہ لبادوں والے، زیادہ بڑا اونچا بننے کی کوشش کرے تو میں ستون بنوا دیتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ ستون آج بھی موجود ہے، میں دیکھ کے آیا، مجھے گائیڈ نے بتایا، اس نے بتایا یہ ہے استوان ابی بکر، استوان ابی بکر، وہاں پہ ستون ہے جہاں پر میرے آقا سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے جائے نماز نیچے سرکا لیا، اور اب پورا نہیں سرکایا، آپ نے تھوڑا سرکایا، یہ تھوڑی آدھی بدعت ہوئی، کچھ بدعتیں ہو گئی، آدھی بدعت ہو گئی۔ وہ ایسے سرکایا کہ اب جب صدیق اکبر سجدہ کرے، مسلمانوں کی جماعت کی جس کے اندر کتنے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، حسنین کریمین کھڑے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں، خالد بن الولید کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، ارے ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں کہ جن کی تعظیم و تکریم کو مومن دیکھے تو ٹوپیاں گر جائیں۔ ان کا امام صدیق اکبر، اس نے ایسے جائے نماز سرکائی ہے کہ اب جب صدیق اکبر سجدہ کرے تو عین اس جگہ پر پیشانی لگے جہاں میرے آقا کے قدموں کے نشان ہیں۔ لوگوں سنو، حق جگہ تھوڑی تھی، 4 انچ کم تھی، اتفاق تھا، صدیق اکبر کے عمل میں یہ اتفاق ہو گیا، جگہ تھوڑی تھی یار، نہیں وہ پیچھے آخری صف نہیں بننی تھی جس میں ابو سفیان کھڑا تھا، پوری صف نہیں بن رہی تھی، یہ 4 انچ چھوڑنے تھے، یہ ضروری ہو گئے تھے؟ نہیں، it was purposefully، مقصدیت کے ساتھ تھا، یہ بتانا تھا 2 باتیں، ایک تو یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے جیسا تیرے جیسا، دوسرا یہ کہ یہ پتہ چلتا رہے یہ کس کے خدا کو سجدہ کیا، خدا کی پہچان رہے، حضور آپ کے خدا کو سجدہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کے قدمین کی تعظیم کی، سرکار کے قدمین کی تعظیم نہیں تھی، یہ میرے آقا کے قدموں کے نشان کی تعظیم تھی۔
قدموں کی تعظیم کو صدیق اکبر سے پوچھے گا تو جنت میں بتائیں گے۔ یہ تو میرے آقا کا یہ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ بتا رہا ہے کہ سرکار کے قدموں کے نشان کی یہ تعظیم ہے کہ صدیق نے اس کو سجدہ گاہ بنایا۔ پوری جماعت کی صحابہ کی جماعت کا امام کھڑے ہو کے سجدہ کرتا ہے میرے آقا کے قدموں کے نشانوں پر، تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ صدیق نے کس خدا کو سجدہ کیا۔ حاضرین محترم، آج سوال اٹھتا ہے کہ جی نالین پاک کے نقش کے جھنڈے مسجدوں میں لگانے جائز ہیں؟ یا آپ ادھر سجا لیتے ہیں ادھر لگا لیتے ہیں، ہے تو جی جوتا مسجدوں کے اوپر وہ نالین پاک۔ میں کہتا ہوں جو عظمت مصطفیٰ سے ذرا سا بھی واقف ہو یا کسی میرے آقا کے غلام کی عظمت سے واقف ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جھنڈے مسجدوں میں نالین پاک کے لگانے جائز ہیں یا نہیں ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہماری مسجدیں اس قابل ہیں کہ نبی کے نالین پاک کے نشان کے جھنڈے ہماری مسجدوں پہ لگ سکیں؟ سوال یہ ہے۔ آخری بات کرتا ہوں لوگوں، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ اتنا مؤدب ہوگا ذات محمدی کے ساتھ۔ ہم تو یہ جو نام محمد لیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم صفت کے طور پہ پکارتے ہیں، یہ ادب کی ایک علامت ہے۔ حضور کا نام نامی لیا ہے نا، یہ اسم صفت کے طور پہ، اسم ذات کے طور پہ نہیں پکارا۔ یہ ہمارے ہاں تعظیم کے مراتب پورے نہیں کرتا۔ میں لفظ توہین تو نہیں استعمال کرتا، لیکن تعظیم کے منطبق نہیں ہے۔ اگر کوئی اسم ذات کے طور پہ پکارے تو میرا اللہ پکارے، ہے نا سورہ ایک قرآن کا سورہ ہے نا، میرے آقا کے میرے رب نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ میرے رب نے پکارا۔ رب پکارے تو اسم ذات پہ پکارے، میرے آقا کے والدین پکاریں۔ میری کیا مجال کہ میں اسم ذات کے طور پہ پکاروں؟ میری محبت کا اور میری کمائیگی کا مقام یہ ہے کہ میں جب بھی یہ نام پکاروں یہ نام اسم صفت کے طور پہ پکاروں۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کے نام صرف نام محمد پر نہیں رکھتے اور ایسے پکارتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں عدم تعظیم کا خدشہ رہتا ہے۔